رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی اپنی ذاتی معاملات کے اندر غصہ نہیں کیا. ہمارے نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں اور جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کی سیرت پہ چلا جاتا ہے، جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کی کردار کو دیکھا جاتا ہے، اس کی کردار کو اپنایا جاتا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام بھی غصہ کرتے تھے، لیکن یہ غصہ کبھی ذاتی معاملات میں نہیں تھا، اپنی ذاتیات کی وجہ سے نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے محمد کی جگہ پہ مذمم کا، آپ نے غصہ نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے جادوگر کہا، آپ نے غصہ نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے سحر زدہ کہا کہ اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے، آپ نے غصہ نہیں کیا. میں اور آپ کس معاملے میں غصہ کرتے ہیں؟ ذاتی معاملے میں. دین کے معاملے میں ہم غصہ نہیں کرتے. غصہ کریں دین کے معاملے میں. اور میں آگے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور سیرت سے کہ جن معاملے میں آج ہمیں غصہ کرنا چاہیے اور نہیں کرتے. سب سے پہلے جس چیز کے اوپر انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک داعی کو، ایک خطیب کو، ایک عالم کو غصہ کرنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت میں کہیں خلل آ رہا ہے، کہیں لوگ شرک کر رہے ہیں، کہیں لوگ بدعت کے مرتکب ہو رہے ہیں، کہیں لوگ ظلم کر رہے ہیں. اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ اللہ کی عبادات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر اس کے بندوں کو شامل کیا جائے، جس کو قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. اللہ کی زمین پہ شرک ہو، ایک دین کا داعی، ایک مبلغ، ایک عالم، ایک حافظ، ایک قاری، ایک صوفی، ایک پیر، ایک درویش اس کے ماتھے پہ سلوٹ نہ آئے، اس کی عینک پسینے میں نہ ڈوبے، اس کے چہرے پہ غصہ نہ آئے. اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ میں آج صحیح طریقے پہ چل رہا ہوں، غلط طریقے پہ چل رہا ہوں، وہ غلط طریقے پہ چل رہا ہے. ہم سب سے پہلے اپنے پیارے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کا انداز دیکھتے ہیں. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے، وہ بازار ہوتا، وہ عام مجلس ہوتی، وہ مسجد ہوتی، وہ جمعے کا خطبہ ہوتا یا کوئی اور تقریب ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں غصے کے ساتھ سرخ ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم